جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل اور پھر اللہ۔ یہ کتنے نصب بنے؟ 10۔ طاقتور عمل ہے۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان۔ کہنے لگا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے، وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ پڑھ درود ابراہیمی پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد و علی آل۔ یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل، تو ہمارا سب کا، ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے۔ وسیلہ آج بھی کو بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد، تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھنا لیں۔ میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے۔ حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے یا کہارو۔ پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں، خوب کریں، بہت زیادہ کریں۔ چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانے ہیں۔ اور آخری تصور کریں جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں۔ یا کہاں یا کہاں یا کہاں، جذبوں سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں۔ چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں۔ یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ۔ ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں۔ 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے۔ اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں، تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کیلا چلیاں چوڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی۔ اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے۔ وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں۔ آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں رہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح فرمائے، جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دو، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دو، جس تسبیح سے عروج ملا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں۔ تسبیح نہ چھوڑیں۔ ایک تسبیح کو یا کہاروں پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک، 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے، پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ۔ پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا، سبحان۔ پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنی علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس، کر کے دیکھ تو صحیح۔ اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے۔ رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی، سننے کی بات ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا۔ ٹھیک، کچھ اور بھی تھے۔ عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کی داستانیں، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے۔ تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا۔ جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلیں، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا۔ اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نا تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے
बाजू की टेक लेके काबा को देख रहे थे। मैंने पीछे से एक बात कही, सवाल भी सुन ले, जवाब भी सुन ले। सवाल भी जिंदगी भर नहीं बोलेगा, जवाब भी मौज की हिचकी ले ले तो भूल जाए, नहीं भूलेगी। मैंने अर्ज किया कोई खास अमल बता, कोई खास दुआ बता। ऐसे थोड़ा सा मुंह मोड़ के ना मेरी तरफ ऐसे हल्का सा कहने लगे, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, सुनना, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरे हुजूर की खास चीज होती, 3 दफा दोहराते थे मेरी कमली वाले, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत, मकबूल मोटे की कैफियत। अल्लाह तेरी कब्रों को आबाद और शाद कर। तूने हमें जिंदगी की कोई मांगने की कैफियत बता दी, दुआ अल्फाज का नहीं किसका नाम है? बस मुझे समझ आ गए, वो एक सबक उस दुर्वेश का काफी था। कहते हैं हजरत हम फितनों के जाल तोड़ने के लिए अमल कर रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा तो वक्त ज़ाय कर रहा है, अपने दिल को बहला रहा है और मुझे बहला रहा है। मकबूल मोटे से आप पूछ कैसे किया जाता है, या अभी देख हमने तजर्बाती तौर पर थोड़ा सा अपने विजदान कैफियत को जमा किया, जमा करने के बाद चंद लम्हे या कहारो पढ़े, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम। हाँ, तो आप ऐसा करें, 11 तस्बीहें या 8 तस्बीहों का वक्त तय कर लें, इतने वक्त में पढ़ेंगे और फिर अपने मकासद, अपने मनाजिल, अपने महासिल, अपना जो हासिल, जो जिन बलाएं, वबाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियों से नजात चाहते हैं और फितनों के जाल से नजात और तोड़ना चाहते हैं, फिर अपने तवज्जुहात को करें जमा, कैफियत को करें जमा, दिल को करें खाली और लाएं सिर्फ अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ के फिर पढ़ना शुरू या कहारों को इस अंदाज से, आज जिसकी हमने थोड़ी सी मश्क और एक्सरसाइज की है, आज थोड़ी सी हमने जिसकी मश्क की है, इस अंदाज से पढ़ना शुरू। फिर देख तो सही, कहता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, न खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाये नाकामी तू, मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार बर जा, दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूबा और पार कर जा। पढ़े पूरे वतन की सलामती के लिए, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाहि वलिय्यन, वकफा बिल्लाहि नसीरा। या कहारों को दर्द से पढ़ें, या लतीफो या वदूद अभी पढ़ेंगे, आज इस दर्द से पढ़ के देखें तो सही, अल्लाह को मना के देखें। आज तक जिंदगी में दुआएं पढ़ी हैं, अल्लाह भला करे अबकरी का तस्बीह खाने का, ये मुझे आपको दुआएं मांगने का सलीका और तरीका बता। आज तक दुआएं पढ़ी हैं, मैं फिर कह रहा हूं पढ़ी हैं, दुआएं मांगी नहीं है। आज दुआएं का मांगना मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फकीरों से सीखा जाता है दुनिया भी आखिरत भी, जीना भी मरना भी फकीरों से सीखा जाता है। अल्लाह हमें कदरदानी अता फरमाए, कदरदानी अता फरमाए। फकीरों से सीखा जाता, फकीरों से। आज पढ़ेंगे पर दर्द से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, या लतीफ या वद, थैली है ना, हाँ, पर दर्द से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे। ऐसा दर्द होगा, अच्छा उस दर्द और विजदान के मकबूल मोटे का दर्द याद रहेगा। हाय अल्लाह खुश रखे, क्या फकीर था और हमें क्या उन्वान दे गया। नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम मकबूल मोटा है। अच्छा वो पूरे लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस में नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस पे नहीं चढ़ सकता, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता, पर था कोई अल्लाह का वली। जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना, उसको मरूसी मोटापे होते हैं, बेबहा लोगों के मरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये वो तो फकीर था। मैं बुखारा से मन गन गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था, तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों ये भी आवाज आती है। मैं क्या करूं, मोटा मेरे डाले। आपको इल्म है कि आज हमने हजरत अली की दुआ सुन, किस दर्द से, किस गम से, और उन्होंने क्या कहा, और दुनिया के सारे लोगों क़यामत तक आने वालों, जब कोई गम हो, दर्द हो, मुश्किल हो, मसला हो, परेशानी हो, मैं तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। और वो हस्ती कौन है, बोलो बोलो बोलो, उस हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। तर्जमे पे गौर करना, तर्जमे पे गौर करना, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। पहले हम दरूद पाक पढ़ेंगे, तर्जमे पे गौर करना। उस हस्ती से हैदर कर्रार, अल्लाह अकबर, दामाद रसूल, उस हस्ती से मांगना सीखें। क़यामत तक के लिए हमारे साथ एहसान कर गए, एहसान कर गए कि जब मुश्किल हो, जब गम हो, जब दुख हो, तो क्या तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखाता हूं,
وہ لفظ کہوں وہ اللہ ہے، اس سے مانگنا سکھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ داماد رسول خیانت نہیں کر گئے، امانت ہمیں اللہ کے غیر کے حوالے نہیں کر گئے۔ کس کے حوالے کر گئے؟ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں گے، سنیں گے، اور جب الغوث آئے اپنی مشکلوں مسئلوں کا تصور کریں گے، اور اس کے بعد یہ انگلی آنکھوں اور دل پہ پھیریں گے، اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کریں گے۔ آج باب نمبر 19 سے پڑھنا سننا شروع کریں گے۔ باب نمبر 19 سے سنیں۔ کیا الفاظ، کیا درد، کیا غم، اور کیا اللہ کی منتیں، کیا اللہ کے سامنے زاریاں، کیا کیفیات۔ سبحان اللہ، یہ ہے مانگنا سکھانا کہ کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے، سو در سے بچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لڈو والا عمل ہے نا، 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں، اس سے بہت مسئلے حل، مرادیں پوری، مشکلیں حل ہوتی۔ ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں، 11 رکھ جاتے، جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں یہاں لڈو رکھ جاؤں گا۔ اتنے بابرکت عمل ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی، آج کون سا؟ آج سے شروع ہے، پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل 120 دن انشاءاللہ۔ الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے، خود تقسیم کریں گے۔ اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے، اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب۔ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں۔ ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا، تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ، اندی جان، مرغی لام اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند۔ یہ سارے سفر زندگی کے۔ آپ سے ایک درخواست، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے، اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں۔ مقام ادب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اگر یہ دعا نہ پڑھتا، یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے، میں نہ کہتا۔ اتنی طاقتور دعا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی وعلمت منہ ما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے۔ الفاظ، ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے، ظاہری وار۔ میں نے آپ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، اس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی، اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا، ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک میر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس
ہے ہی کچھ نہیں. وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے. یا کہاروں کا پانی میں استعمال، یا کہاروں کا پانی میں استعمال. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں. آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل. یاد رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا. کیا ہو گیا ان کے چہرے پکے ہو گئے. پھر کیا کرتے ہیں، زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، زور سے نا آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی. کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے، شکل مبارک یاد ہو گئی. ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا. بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں. اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے. یہ بات غور سے سنیے. فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ. اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے. کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا. اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں. پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا. وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. وہ موت بتائے گی. اللہ خاتمہ ایمان پہ کرتے ہیں. بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے. زبان سے نہیں، دل سے. آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے. اسی طرح یا کہارو، زبان سے نہیں، نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے. یہ غسل کریں. اچھا، آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں. جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے. اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیر سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے. آپ بھی آئیں. میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا. بڑا گھر پایا. یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں. اچھا، ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں. بسم اللہ والحمدللہ. اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے، اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے. اتنی نیکی. آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے. ایک پانی کا عمل اور بتاؤں. بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں، کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے. گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں. یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل ہے. اچھا، پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. میں جب پل سے گزرو، یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہاں، اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں. یہ چھوٹے عمل ہیں.